السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے، 55 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا کہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا، قوم یہود نے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے لا کے کھڑا نہ کر دو. اللہ، ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے. آج بہت سارے لوگ دہریہ قسم کے ناستک ہے نا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، میں یہاں ذکر کر دوں کہ اللہ پر ایمان کی بات جب بھی ہوتی ہے تو اہل علم نے 4 بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ پر ایمان کی جب بات ہوگی اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اللہ کے وجود پر ایمان، دوسرا ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان، تیسرا ہے اللہ کے الوہیت پر ایمان، چوتھا ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جب بات ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ پہلا جو ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے. اب وہاں پر قوم یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ معاملہ خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا کہ جب تک آپ اللہ کو فرشتوں کو نہیں دکھاؤ گے، یہ مطالبہ کیا انہوں نے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب آپ بتائیں یہاں پر اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کو نہیں مانوں گا جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. بڑا معروف واقعہ ہے اور اکثر یہ اللہ کے وجود کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہوتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے بات، کہ ایک استاذ جو ہے اپنے مبتدی طلباء کا ذہن بنا رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے. تو اس نے جو طلباء تھے، بچے تھے، ان کو سمجھا رہا ہے. چوک لیا، کہا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ طلباء نے کہا نظر آ رہا ہے. تو کہا جو چیز نظر آتی ہے موجود ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی موجود نہیں ہوتی ہے. ایسی دسیوں مثالیں اس نے دے کر کے طلباء کا ذہن بنایا کہ جو چیز نظر آتی ہے موجود، جو نظر نہیں آتی موجود نہیں. آخر میں اس نے ایک سوال یہ کر لیا کہ کیا اللہ نظر آ رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا جب اللہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ موجود نہیں ہے. یہ اس نے کہا. تو ایک طالب علم جو تھا، بچہ، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں اپنے استاد سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو استاد نے اجازت دے دی اور بچے نے سوال کیا ساتھیوں سے. کہا تمہیں ہمارے استاد نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے استاد موجود ہیں. پھر پوچھا اچھا کیا تمہیں ہمارے استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، عقل تو نظر نہیں آ رہی ہے. تو کہا اس کا مطلب ہمارا استاد بیوقوف اور پاگل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اس بات اس بچے نے کتنے پیارے انداز میں کیا کہ عدم رؤیت، عدم وجود کی دلیل نہیں. یعنی کسی چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے نا. تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا یہ ایمان کا خاصہ ہے، غیبیات میں سے ہے. اسے تسلیم کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ایمان کو پختہ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.